بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا سبحان کو میں بھی جانتی تھی، میرے کئی رشتہ دار بھی جانتے تھے۔ وہ اس شہر کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ میں مرزا سبحان کی زندگی میں کب شامل ہوں گی، مجھے اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اس بات کا یقین تھا۔ مرزا سبحان بے پناہ دولت رکھنے والا شخص تھا۔ مرزا سبحان سے جو بھی ملتا یہی سوچتا کہ کاش اتنی دولت میرے پاس بھی ہوتی، مگر جب مرزا سبحان مرا تو مختلف دنیا تھی، لوگوں کے مختلف خیالات تھے۔ لیکن مرنے کی بات ہی کیوں، پہلے میں آپ کو مرزا سبحان کی زندگی میں شامل ہونے کا وہ دلخراش واقعہ بتاؤں گی جہاں سے اس کہانی کی جڑیں نکلتی ہیں۔ مرزا سبحان کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو میں صرف 22 سال کی تھی۔ ابا نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں بس ہکا بکا انہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ابا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مرزا سبحان؟ مگر وہ کیوں مانگا؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنا امیر شخص جس کے گھر میں چاندی کے برتن اور سونے کے چمچ تھے، وہ مجھ سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ بات تو چنبے کی تھی۔ اماں میری بہت حیران تھیں، مگر ابا تو بالکل بھی حیران نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، تمہاری خوبصورتی کے قصے تو پورے شہر میں مشہور ہیں۔ بتاتی چلوں کہ میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی تھی۔ میرے ابا مجھے اس بات سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کہتے کہ تم لڑکی ہو، تمہارا اچھا رشتہ یہیں سے آئے گا۔ میں ابا کی باتوں سے بڑا خوش ہوتی تھی۔ میرے ابا کوئی خاص دین ایمان رکھنے والے شخص نہیں تھے، معذرت کے ساتھ، مگر میرے ابا ہیں، ان کے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ ابا کا دین ایمان دولت کے سوا کچھ نہیں تھا، تبھی مرزا سبحان جیسے امیر شخص کو نہ جانے کیسے ابا نے پھانس لیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ ابا نے کہا کہ مرزا سبحان کی دولت سے ہم سب عیش کریں گے، اور دیکھ لینا جب وہ تمہیں حاصل کر لے گا تو ہم پر بھی دولت کی نوازش۔ اس بات سے بہت خوش ہو گئی تھی، مجھے بھی دولت کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن میں اتنی بے ایمان نہیں تھی جتنا کہ مرزا سبحان نکلا۔ میں اس کے بڑے سے عالی شان محل میں دلہن کے لباس میں پہنچا دی گئی۔ مرزا سبحان کی دلہن بننا میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ مجھے سونے کے زیورات میں لاد دیا گیا تھا، میرے لیے عالی شان کمرہ تیار کیا گیا تھا، مجھے لینے کے لیے بارات بھی بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں آئی تھی۔ میرے حسن اور خوبصورتی نے کیا ہی کمال دکھایا تھا، مجھے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں کمرے میں بیٹھی مرزا سبحان کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنے حسن پر ناز تھا کہ تبھی مجھے کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں ذرا چوکنی ہو گئی، خود کو مزید سنوارنے لگی۔ مجھے پوری امید تھی کہ مرزا سبحان میرے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا اور مجھ سے بڑی محبت بھری باتیں کرے گا، ساری زندگی میرا تابع دار بن کر رہے گا، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی کر کے تمہیں عزت بخش دی ہے؟ مرزا سبحان کی بات سن کر میرا دل مارے خوف کے کانپ اٹھا تھا۔ میں نے دولت مند لوگوں کے بارے میں بہت خوفناک باتیں سن رکھی تھیں، اور آج جو کچھ مجھے اپنے شوہر کے منہ سے سننے کو مل رہا تھا وہ واقعی میں بہت بھیانک تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے ہر قسم کی شرط منوائی، اس کو لگتا ہے کہ نکاح کرنا بہت ضروری ہے، مگر میرے لیے صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا ضروری تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے یہ نکاح جیسی رسمیں کروں، حالانکہ میرا دل تم سے جڑ گیا تھا، مگر تمہارے باپ کے لالچ نے تمہیں میرے دل سے دھکا دے کر پھینک دیا تھا۔ بہرحال تم تو چیز ہو بڑی خوبصورت، تمہیں میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے نظر اٹھا کر مرزا سبحان کو یہ بات بولی تو اس کے چہرے پر جاہ و جلال کے آثار امڈ آئے تھے۔ نکاح میں ہو؟ میرے لیے یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مرزا سبحان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک کاغذ نکالا جو شاید ہمارا نکاح نامہ تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے اسے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا تھا۔ تمہیں بہت غرور ہے اس کاغذ کے ٹکڑے پر، میں اگر چاہتا تو اس کے بغیر بھی تمہیں اپنا سکتا تھا، مگر تمہارے باپ کی ضد آڑے آ گئی۔ دیکھو، میں اس دین، مذہب، جنت، جہنم پر یقین نہیں رکھتا، ان بیوقوف لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس خوف کے کاروبار میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ شوہر کی یہ بے تکی باتیں سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ اب میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ایک شخص جو میرے سامنے نکاح نامہ پھاڑ چکا تھا، اس کی بیوی بن کر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتے، تم نے میرے سامنے نکاح نامہ پھاڑ دیا ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، لو تمہیں طلاق بھی چاہیے، میں نے تمہیں ہوش و حواس میں طلاق دی۔
مرزا سبحان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے تو سر پر جیسے بجلی آن گری تھی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا حیوان نکلے گا۔ میں تو سکتے کی کیفیت میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا دل مارے خوف کے کانپ رہا تھا۔ اس پاگل آدمی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، میں نے دل میں سوچا، لیکن میں جو سوچ رہی تھی اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ مرزا سبحان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نہ ہی طلاق سے ڈرتا ہوں، نہ ہی تمہارے یہاں سے چلے جانے سے۔ اب تم یہاں آ گئی ہو، دنیا کبھی نہیں مانے گی کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو۔ اور ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا شوہر جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تم مجھے جہنم سے خوفزدہ کر کے مجھ سے کوئی کام نہیں کروا سکتی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو اور جتنی جلدی بٹھا لو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں مرزا سبحان کی یہ باتیں سن کر اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے اس جانور کے ساتھ اپنی زندگی گزرے گی۔ سوچا کہ اگر اسے میں نے ابھی طاقت دکھانا شروع کر دی تو کیا پتہ یہ مجھ پر اور برس پڑے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اس کے سامنے مظلوم بن جاؤں، بیچاری بن جاؤں۔ خدا کا خوف کرو سبحان، تم ایک اچھے باپ کی اولاد ہو، قبر میں کیڑے کھائیں گے تمہیں اگر تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تو۔ بے شک میں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والی ایک عام سی لڑکی ہوں، مگر میرا دل تو مسلمان ہے۔ تم بھی مسلمان ہو، جانتے ہو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے ساتھ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ خدا نہ خواستہ تم ابھی مر جاؤ تو کیا کرو گے؟ اللہ کا خوف کرو، یہ کوئی خوف کا کاروبار نہیں ہے۔ ہمارے رب کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے ہماری تابع داری کے۔ میری باتوں کا سبحان پر کچھ اثر نہیں ہوا، الٹا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، تم مجھے قبر کے کیڑوں سے ڈرا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے قبر میں کیڑے کھائیں گے؟ آج میں قبر میں کیڑوں کے آگے نہیں بیٹھوں گا۔ کیڑے تم جیسے غریبوں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ تمہیں مٹی میں دفنایا جاتا ہے، تو تمہیں کیا آسمان میں دفنایا جائے گا؟ میری بات سن کر مرزا سبحان بھیانک ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جسے دیکھ کر تمہاری بھی آنکھیں پھیل جائیں گی، تم زندگی ساری بھی، بلکہ تمہارا باپ، تم اور تمہارے سارے خاندان والے مل کر بھی ایسا سوچنا بھی چاہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جانتی ہو مرنے کے بعد انسان کو کیڑے کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کیڑے بھی غریبوں کی طرح بھوکے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ کھائیں گے تو تب نہ جب میں ان کے سامنے پڑا ہوں گا، لیکن تم دیکھ لینا، میں مر بھی جاؤں تو مجھے کیڑے نہیں کھا سکتے۔ شرط لگا لو تم۔ سبحان مجھے ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگا۔ مجھے اس کا ایسا کرنا بہت برا لگ رہا تھا، مگر اب میں بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ویسے بھی میری شادی کا پہلا دن تھا، اور پہلے ہی دن جب لڑکی اپنے گھر سے لیے، اس سے بڑا شرمندگی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ بہت دکھی ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی ایسی بربادی کو دیکھ کر۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں بس یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، نہ ہی اس شخص کو پتہ چلے، نہ میرے ماں باپ کو دکھ پہنچے، نہ انہیں محلے میں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ سبحان مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ اکیلا کمرہ تھا، اس کمرے میں اونچائی بھی کافی زیادہ تھی، جبکہ کمرے میں سوائے لوہے کی چیزوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تو ایک سفید کپڑے میں لپٹا تابوت تھا، جسے مجھے دکھانے کے لیے سبحان یہاں لایا تھا۔ اس نے کپڑا ہٹایا اور اندر سے سنہری رنگ کا چمکتا ہوا تابوت نظر آنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے سبحان سے پوچھا تو بولا، یہ وہی سونے کا تابوت ہے جسے مجھے ابھی سے تیار کر کے رکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، مگر تم جیسے غریب جب مرتے ہیں تو وہ مٹی میں جاتے ہیں۔ میں جب مروں گا تو اس سونے کے تابوت میں دفنایا جاؤں گا۔ میرے باپ نے جب مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے تو میں نے اس سے اس منفرد خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تم جیسے لوگ تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے لیے تو جنت بہت بڑی چیز ہے، مگر میرے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کیڑے کھائیں۔ میرے ابا پرانے مذہبی خیالات کے مالک ہیں، اگر وہ ایسا نہیں ہوتے تو میں ان سے یہ بھی کہتا کہ مرنے کے بعد میری ممی بنائی جائے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جائے، ایک ایسے شخص کی یادگار کے طور پر جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، خدا سے بھی نہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ ہنسنے لگا۔ مجھے تو وہ شخص اس وقت پاگل لگ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے پتہ نہیں غلطی سے کیسے اس کا ہاتھ لوہے کے ڈنڈے پر پڑا جس کے اوپر لیمپ رکھا تھا۔ لیمپ بھی لوہے کا تھا،
یہ کمرہ سبحان نے اپنی مرضی سے خود بنایا تھا، مگر یہی کمرہ اس کی موت کا سامان بن گیا۔ لوہے کا وہ راڈ اس کے سر لمحوں میں ہنستا کھیلتا سبحان موت کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے سر سے بہتا خون مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، جا کر اپنے سسر کو بلا لائی، سب کو اکٹھا کیا، سب کو پوری بات بتائی کہ سبحان شادی کی رات مجھے اپنے سونے کا تابوت دکھانے کے لیے یہاں لایا تھا کہ تبھی لیمپ اس کے سر پر گر گیا اور نیچے جا لگا۔ سب لوگ مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگے، جیسے میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہو۔ بہرحال یہ لوگ سبحان کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کر لے جانے لگے، مگر وہ تو پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ سبحان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا، اسی وجہ سے موقع پر جاں بحق ہو چکا تھا۔ اس کی عمر صرف 28 سال تھی۔ 28 سال کی عمر کا جوان بیٹا جب مر جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ سبحان مرزا کی لاش تیار ہو چکی تھی، اس کے سارے کاروبار دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اور اب اسے دفنائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں جو کل ہی بیاہ کر آئی تھی آج بیوہ ہو چکی تھی، مگر مجھے اس بات کا اتنا زیادہ غم نہیں تھا کیونکہ سبحان مجھے پہلے ہی طلاق دے چکا تھا۔ طلاق کے باوجود بھی وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، جو کہ ایک غیر قانونی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی بات تھی۔ اسی وجہ سے میں خود کو بیوہ نہیں بلکہ متعلقہ ہی سمجھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ ایک دکھ کے ساتھ ساتھ کہیں انہیں دوسرا دکھ بھی نہ کاٹنے شروع ہو جائے۔ بس میں خاموش رہی تھی۔ تبھی میرے ماں باپ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں گھر لے کر جائیں گے، مگر میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت افسوس کر رہے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی، جن لوگوں نے تمہیں یہاں پر منحوس سمجھنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جانے کے بعد وہ تمہیں کیسے رہنے دیں گے؟ میں نے کہا امی، میں اپنی بیوگی کی عدت یہیں رہ کر پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں یہاں سے نکلوں گی تو پھر میرے لیے عدت گزارنا مشکل ہو جائے، وہاں پہنچ جائے گا، اور عدت میں عورت کو کم سے کم لوگوں سے ملنا چاہیے۔ آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ میری اس بات نے میری ماں کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اندر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے نکاح کے بعد کے سارے لمحات میرے دل سے مٹ جائیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو میں نے ہر ایک چیز کو سنبھال کر رکھ دیا تھا، الماریوں میں بند کر دیا تھا سب کچھ۔ میں کسی طرح سے بھی سبحان مرزا کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ میری شادی محض ایک دن کی تھی، لیکن جو کچھ اس نے مجھے ایک ہی دن میں دکھایا تھا بڑا حیران کن تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسے شخص کا انجام کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سبحان مرزا کی اس انوکھی خواہش پر عمل کر کے اسے سونے کے تابوت میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ سبحان مرزا کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی آخری خواہش کا احترام نہ کیا جائے، اگرچہ اس کے والد بہت پریشان بھی تھے۔ میرے سسر کے لیے فیصلہ بڑا مشکل تھا کیونکہ یہ ایک غیر شرعی عمل تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا بچپنا دیکھ کر اسے سونے کا تابوت لینے کی اجازت دے دی تھی، مگر اب اس سونے کے پانی چڑھے تابوت میں اپنے بیٹے کو دفن کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، ظاہر ہے کہ بیٹے کے ساتھ آخرت میں کیا معاملات ہوں گے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا یوں اچانک اپنی موت مر جائے گا اور پھر ساری زندگی کے لیے انہیں بے چین کر دے گا۔ 28 سالہ جوان کے مرنے کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ ان دنوں تو شاید سبحان کے والد کو اپنے مرنے کی فکر ہوئی ہو، مگر اب جوان بیٹے کی موت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حشمت مرزا کے لیے فیصلہ مشکل تھا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ کہنے لگے جب میں نے اپنی بیٹے کی زندگی میں اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی پورا کروں گا۔ یوں میرے شوہر کو مکمل طور پر اسی تابوت میں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میرا دل بری طرح ہول رہا تھا، مگر میں اپنے رب کو یاد کرنا چاہتی تھی۔ سبحان میرے لیے ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر کافی دیر تک میں ذکر اذکار میں مصروف رہی۔ جب میں سوئی تو میری آنکھیں یوں بند ہو گئیں جیسے کہ میں نے گہرا نشہ کر رکھا ہو۔ نیند نے فوراً مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ انسان کو جب سچا گہرا خواب آنا ہو تو اسے اچانک نیند آ جایا کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے سبحان کو دیکھا۔ مجھے سبحان کی آواز آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دور کہیں چیخ رہا ہے۔ کرتے کرتے منظر واضح ہوا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ سبحان اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے۔ وہ اپنے اس سونے کے تابوت سے باہر آنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے تابوت پر ہاتھ مار رہا ہے۔
مجھے یہ سب دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی تھی، میرا دل ہولنے لگا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ خواب کیوں آیا، جبکہ سبحان کی تدفین تو اس کی خواہش کے عین مطابق ہوئی تھی۔ پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ خواب اپنے دل میں چھپانے سے اچھا ہے میں اپنے سسر کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ اتفاق سے میں 12 بجے کے قریب ان کے کمرے کے باہر جھانک رہی تھی، دیکھا تو وہ بھی جاگ رہے تھے۔ شاید بیٹے کی موت نے انہیں بھی دکھی کر دیا تھا، نیند ان کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم کھڑے ہو گئے۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، اور ان لوگوں نے بھی تمہیں منحوس اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نوازا ہوگا، مگر بس جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے نصیب میں کیا لکھا تھا، لیکن میں نے تو ہمیشہ اس کی ہر بات کو مانا۔ لیکن رب کے قانون، رب کی قدرت بہت سخت ہے، وہاں تو اسے وہ لانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر مجھے اپنا دل بڑا کرنا تھا، کیونکہ اگر میں انہیں نہ بتاتی تو اس گھر میں کوئی بھی ایسا عقل مند اور سمجھدار نہیں تھا جو اس مسئلے کو دیکھ سکے، سمجھ سکے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنا وہ خواب اپنے سسر کے سامنے رکھ دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ حشمت مرزا پریشان ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے بیٹی، اس کا مطلب میرا بیٹا قبر میں خوش نہیں ہے۔ خوش بھی کیسے ہوتا؟ اس ملعون کو میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بس انٹرنیٹ پر ویڈیو دیکھ دیکھ کر ایسا باغی ہوا کہ اس نے تو اپنے رب پر یقین کرنا ہی چھوڑ دیا۔ عجیب عجیب لوگوں کو سنتا تھا، پھر مجھ سے سوال کرتا تھا۔ میں نے کبھی اس کے ان بیوقوفانہ سوالوں کا جواب نہیں دیا، مگر تم تو جانتی ہو کہ اولاد کے آگے انسان اکثر مجبور ہو جاتا ہے۔ سونے کا یہ تابوت اس نے شدید ضد کے بعد بنوایا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے بیٹی؟ میں نے تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی ہر خواہش پوری کی۔ حشمت صاحب کو میں نے تسلی دی، کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ بیٹی تم کیا مدد کرو گی میری؟ تم تو خود بیوہ ہو گئی ہو، مجھے تو تم پر ترس آتا ہے۔ تمہاری باقی کی زندگی کیسے گزرے گی؟ روپے پیسے کی تو پریشانی نہیں ہے، وہ میں تمہیں اتنا دے دوں گا کہ تم زندگی بھر آرام سکون سے رہو گی، لیکن ایک ساتھی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا، مجھے تو اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ تم کچھ کر سکتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تو قبرستان جانے سے بھی ڈرتا ہوں بیٹی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے قوانین سے خلاف ورزی کرنے کا سوچا بھی نہیں، مگر پتہ نہیں میرا بیٹا کیوں اس راستے پر چل پڑا۔ میں نے تو کبھی اپنے بیٹے کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خدا غرق کرے ان لوگوں کو جو دوسروں کے ایمان کو نوچ کھا جاتے ہیں۔ میں اپنے سسر کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے بھی سبحان کی اس بات نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس خواب نے میری تو جیسے نیندیں اڑا دی تھیں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اکیلے ہی قبرستان جاؤں گی، سبحان کی قبر کو خود کھودوں گی اور اپنے سسر کو نہیں بتاؤں گی، مگر میں ایسا کر نہیں سکتی تھی، خصوصاً دن کے وقت تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ دن کے وقت گھر میں ہر کوئی موجود رہتا تھا اور کسی کی موجودگی میں میرے لیے قبرستان جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لیا کہ میں کچھ بھی ہو جائے اپنے سسر کو یوں بے چین تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سوچ لیا تھا کہ رات کے وقت قبرستان جاؤں گی، سبحان مرزا کی قبر کھول کر خود دیکھوں گی، کوئی نہ کوئی بات تو مجھے سمجھ آ ہی جائے گی۔ بس مجھے آج رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں قبرستان میں جا کر اپنی تسلی کر سکوں۔ رات ہوئی تو میں نے خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا اور گھر سے نکل گئی تھی۔ میں نے تو دل میں یہی سوچا تھا کہ مجھے کسی نے جاتے نہیں دیکھا، مگر آدھے راستے میں مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میرا دل سخت بے چین تھا، مگر اللہ پر بھروسہ کیے میں چلتی رہی۔ چلتے چلتے میں قبرستان پہنچی۔ ٹارچ کی روشنی میں بڑی مشکل سے سبحان مرزا کی قبر کو ڈھونڈا تھا، کیونکہ میں نے تدفین کا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا اور ظاہر ہے قبرستان گھر سے دور تھا تو ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ سبحان مرزا کی قبر پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دو آنکھوں کا حصار مجھے اپنے گرد ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اب دل میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی، توانائی آ گئی تھی۔ میں نے قبر کے اوپر سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ قبر تازہ تازہ تھی، مٹی ہٹاتے زیادہ دیر نہیں لگی، مگر ہاں پسینہ ضرور آ گیا تھا مجھے، کیونکہ یہ کام کافی محنت والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں قبر پر پڑی سلیں ہٹاتی، مجھے اپنے پیچھے ایک شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مارے ڈر کے میں تو پتھر ہو کر رہ گئی تھی۔
مگر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل کو اطمینان ہو گیا۔ پیچھے حشمت مرزا کھڑے تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ تصور کیا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹی، بس مجھ میں ہمت نہیں تھی ایسا کرنے کی۔ تمہارے پیچھے پیچھے آ گیا۔ تمہیں میں نے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں اور حشمت مرزا مل کر پتھر کی ان سلوں کو ہٹانے لگے۔ بالآخر 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد ہم وہ سلیں قبر سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، مگر جیسے ہی سونے کے تابوت کی باری آئی تو وہ تو کالا کالا لگ رہا تھا۔ غور سے دیکھا تو وہ تابوت بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا، کالے لمبے 1 ہاتھ کی لمبائی جتنے بچھو۔ یہ دیکھ کر میری تمہارے ڈر کی چیخ نکل گئی۔ حشمت مرزا کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے حشمت مرزا سے کہا کہ ہمیں فی الحال اس نظام کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مانا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، مگر یہ ایک نظام قدرت ہے۔ فی الحال ہم گھر چلتے ہیں، کل یہ بات مفتی صاحب کو بتائیں گے، پھر جو ہوگا اسی پر عمل کریں گے۔ حشمت صاحب بھی میری بات مان گئے، بولے کہ ٹھیک ہے، تم جیسا کہتی ہو ہم ویسے ہی کریں گے، لیکن بیٹی میں اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن ہم نے یہ بات مفتی صاحب کو بتائی۔ کہنے لگے کہ آپ نے قبر کھول کر اچھا نہیں کیا، مگر ہاں یہ جو غیر شرعی رسم ہوئی ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے، اور اب آپ کو اپنے بیٹے کے نام پر اپنی ساری دولت بھی قربان کرنا پڑے تو اس میں ہچکچائیے گا مت، اس کے نام کا صدقہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دیں۔ جب ہم کل اس کی میت کو سونے کے تابوت سے نکال کر مٹی میں دفن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر عذاب کچھ کم ہو جائے۔ مفتی صاحب کی بات کو ماننے کے علاوہ حشمت مرزا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ اگلے دن کا انتظار کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر جب مفتی صاحب گئے، انہوں نے جب قبر کو کھولا تو وہاں کوئی بچھو نہ تھے، قبر بالکل صاف تھی۔ یوں کچھ لوگوں کی موجودگی میں لاش کو سونے کے تابوت سے نکال کر مٹی میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد حشمت صاحب نے اپنی تقریباً آدھی دولت اپنے بیٹے کے نام پر صدقہ کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ باپ اپنی اولاد کو صرف دنیاوی آسائشیں ہی نہیں بلکہ آگے کی زندگی میں بھی آسائش دینے کی کوشش کرے، نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے، کیونکہ بچوں کے لیے جنت خریدنے سے بڑا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔